دوستی تھی، باتیں کیا کرتے تھے، ضد کر لی. تو اللہ نے کہا اچھا آؤ وادی تیہ آؤ. وہاں بلایا، کہا موسیٰ میرا دیدار تو بعد میں کرنا، پہلے ذرا میری تجلی دیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فرمایا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا تمہارے بس کی بات نہیں؟ اور ہمارے نبی کی باری آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں. جبریل تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. جبریل کیسے؟ فرمایا چلیے. اور مکہ سے اٹھایا اور سیدھے فلسطین لے کر بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو بھیج دیا، جاؤ جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. سارے نبی آ گئے اور سب صف بنا کر کھڑے ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا ہے. سب بنا کر کھڑے ہوئے، حکم ملا یا رسول اللہ. ابھی تک مانن امام الانبیاء تھے، آج حقیقتاً امام الانبیاء بن جائیے، ان سب کو نماز پڑھائیے. آپ نے سب کی امامت کی، نماز پڑھائی اور پھر نماز ختم ہوتے ہی سارے نبیوں کو حکم ملا جلدی واپس اوپر آؤ، میرا محبوب اوپر آ رہا ہے اور یہاں تم سب کو اس کا استقبال کرنا ہے. ڈیوٹی لگائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سارے آسمانوں پر بڑے بڑے انبیاء کی ڈیوٹی لگا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرواتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچایا. لمبا واقعہ وہ نہیں بیان کرتا. 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبالیہ جماعت نظر نہیں آئی. کہنے لگے جبریل یہاں کی استقبالیہ جماعت کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں کی استقبالیہ جماعت میں آپ کے دادا ابراہیم ہیں. بات یہ ہے کہ رتبہ آپ کا بڑا ہے، رشتہ ان کا بڑا ہے. رتبہ آپ کا بڑا ہے، رشتہ ان کا بڑا ہے. آپ دنیا کے اندر رشتوں کا پاس و لحاظ سکھانے والے بن کر آئے ہیں تو اس کی عملی شکل آپ کو پیدا کرنی ہے. یہاں وہ آپ کے استقبال کے لیے نہیں آئیں گے، یہاں آپ کو چل کر ان کے پاس جانا ہے. چنانچہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بڑے میاں، سفید داڑھی، سفید کپڑے، بیٹھے ہوئے اور اللہ کے رسول ان کے پاس تشریف لے گئے. جیسے قریب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا واہ 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 میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا. آپ کو سینے سے لگایا، دعائیں دی اور دعائیں دے کر روانہ کیا. بیت المعمور سے آگے چلے، سدرۃ المنتہا پہنچے. وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بس میری پرواز ختم، اب اس سے آگے نہیں جا سکتا. جبریل تم تو کہہ رہے تھے کہ اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، تو پھر کیسے ہوگا؟ فرمایا جس نے دیدار کے لیے بلایا ہے وہ خود انتظام کرے گا. پھر دوسری سواری آئی، حکم ملا یا رسول اللہ اس پر تشریف فرما ہو جائیے. آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ سواری چلی جا کر عرش سے لگی. جیسے ہی عرش سے لگی آواز آئی اے نور کے پردوں میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں سے الگ ہو جاؤ اور مجھے اپنے محبوب کا دیدار کر لینا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر قدم رکھا اور نبی کی زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری جانی، مالی، جاہی، بدنی سب عبادتیں آپ کی نظر، آپ کی نظر، آپ کی نظر. نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ نے فوراً جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی جی تم پر میری سلامتی، تم پر میری رحمت، تم پر میری برکت. واہ واہ کیا بڑھیا تحفہ لے کر آئے. جیسے ہی رب نے یہ جواب دیا قربان جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولے. فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میں اکیلا نہیں، میں اکیلا نہیں، آپ کی سلامتی مجھ پر اور میرے ماننے والوں پر، میرے پیچھے چلنے والوں پر، میری اتباع کرنے والوں پر، ان سب پر آپ کی سلامتی، ان سب پر آپ کی رحمت، ان سب پر آپ کی برکت. جب نبی نے یہ جواب دیا فرشتے
جھوم اٹھے اور جھوم کر سارے فرشتوں نے نعرہ لگایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ ہاں، یہ محبوب کی اپنے حبیب سے رازدارانہ باتیں تھیں، لیکن کیا اللہ کو پیار تھا، کیا اللہ کو پیار تھا کہ اپنے محبوب سے کی ہوئی باتوں کو نماز کا جز بنا دیا، نماز کا جز بنا دیا، تاکہ جب جب نماز پڑھی جائے میرے محبوب کو یاد کیا جائے اور میری اور میرے محبوب کی اس گفتگو کو دہرایا جائے۔ نماز دی، فرمایا نبی جی یہ نماز لے تو جا رہے ہو لیکن یہ نماز اس وقت تک پوری نہیں جب تک میری تیری گفتگو اس نماز میں نہیں، یہ نماز اس وقت تک پوری نہیں جب تک میری تیری گفتگو اس نماز میں نہیں۔ ہاں، پھر ایسا جز بنایا کہ فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، واجب پڑھو، ادا پڑھو، قضا پڑھو، گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، سفر میں پڑھو، حضر میں پڑھو، کہیں پڑھو، جب تک نبی کی اس گفتگو کو نہ دہراؤ گے نماز نہیں ہوگی۔ اور تو اور آگے بڑھو، نماز میں غلطی ہو گئی، نماز میں غلطی ہو گئی، جہری نماز تھی، امام صاحب نے آہستہ آہستہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگلی رکعت میں 2 مرتبہ پڑھ لو، یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ قربان جاؤ اللہ کی محبت پر، کیا کہا کہ اچھا ایسا کرو، معافی مانگو، معافی مانگو۔ اور معافی کیسے مانگو؟ معافی مانگنے سے پہلے میرے نبی کی اس گفتگو کو دہراؤ، اور یہ گفتگو دہرا کر پھر سجدے میں نہ کرو، اپنی غلطی کی معافی مانگو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، پھر اٹھو، پھر سے میرے اور میرے محبوب کی اس گفتگو کو دہراؤ۔ یہ تمہارا دوبارہ اس گفتگو کو دہرانا تمہاری نماز کی اس غلطی کو بھی معاف کر دے، تمہاری نماز کی اس غلطی کو بھی معاف کر دے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اتنا پیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کسی کو نہ دیا وہ میرے آقا کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا الم نشرح لک صدرک، نبی جی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے کھول دیجئے، اور ہمارے نبی سے کہا گیا میں نے کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دیجئے، اور ہمارے نبی سے کہا گیا فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، نبی جی میں نے آپ کے کام کو آسان کر دیا۔